AQ Events, better than your expectations. قرآن اللہ کا کلام ہے. اب ظاہر فقط ایمان تو کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کی تلاوت بھی کریں کہ ظاہر ہے اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر آگے پہنچانا، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں. پہلے یہ خود ہم اس کو پڑھنے والے تو بنے، اور ظاہر ہے پڑھنے کے لیے پھر جیسے عام زبانیں ہیں، لیکن یہ خاصہ عربی کا ہے اور قرآن کا ہے کہ جس کے لیے اصول ضابطے مقرر ہیں. مفردات یعنی حروف تہجی الف با، ہر حرف کا الگ سے مخرج موجود ہے. باقی اس وقت انٹرنیشنل لینگویج وہ انگلش ہے، اور اگر آپ انگلش میں پوچھنا چاہیں بھئی اے کہاں سے ادا ہوگا، بی کہاں سے ادا ہوگا، سی، تو کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے. بس جس طرح کا اپنا منہ آپ بنا لیں گے وہ حروف آپ کے ادا ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اس کے برخلاف قرآن اور حروف تہجی مفردات جو ہیں، ہر حرف کا الگ سے مخرج. یعنی تجوید کیا ہوتا ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا. یہ ادائیگی اس لیے ضروری ہے کہ تھوڑی سی بھی غلطی سے معنی بدل سکتا ہے. کیوں؟ جب الفاظ بدلیں گے تو لامحالہ اس کا معنی بھی کیا ہو جائے گا، بدل جائے گا. تو تجوید کا سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم کہیں اللہ معاف فرمائے کفریہ کلمات ہی نہ کہتے چلے جائیں کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس بنیاد پر کہ ہمیں ثواب مل رہا ہے، درجے بلند ہو رہے ہیں، قرآن کی رحمتیں برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، والقرآن یلعنہ، حالانکہ صورتحال کیا ہے، قرآن ان کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے. اب ظاہر یہ کون لوگ ہیں جو قرآن کو قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے؟ تو اس لیے تجوید اور ترتیل، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر کے اس قرآن کی تلاوت کرو. اور کل قیامت میں بھی جب حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن کی تلاوت کر جیسے دنیا میں کرتا تھا، ترتل کما ترتل فی الدنیا، کہ قرآن کی ایسی تلاوت کر، ٹھہر کر جیسے تو دنیا میں کیا کرتا تھا، جہاں آخری آیت آئے گی وہیں پہ جنت میں تیرا مقام ہوگا. تو یہ اس کے لیے بات ترتیل پہ آتی ہے، تلاوت پہ آتی ہے. اب تلاوت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے وضو کیا، قرآن کھول کے بیٹھ گئے اور بس اپنی ترتیب پر کسی نے پنجابی میں پڑھ لیا، کسی نے پشتو میں پڑھ لیا، کسی نے کسی اور اپنی مادری زبان میں قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا. ایسے نہیں، بلکہ آداب کی رعایت، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو بنیادی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو حروف کی پہچان ہو کہ حروف کی تبدیلی سے معنی کہاں سے کہاں جاتا ہے. الحمد، اب ہا اور ہا قریب مخرج ہے دونوں کا، لیکن اگر معنی کی طرف جائیں گے تو الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اب آپ نماز میں کھڑے ہیں، الحمد، قرآن کی تلاوت کا آغاز کرنا ہے الحمد، تو حمد سے تعریفیں ہم اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں. لیکن الحمد پڑھیں گے تو حمد کا معنی توڑ پھوڑ، آپ کہہ لیں آل فول، وہ سارا اللہ کے لیے. معنی کہاں سے کہاں چلا گیا. قرآن میں ایک اور جگہ پر وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ اس قرآن کو جبریل لے کر آئے اور ہم نے اس کو آپ کے علی قلبک، آپ کے قلب کے اوپر اتارا. اب قلب موٹے قاف کے ساتھ، عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے دل، جبکہ آپ قلب پڑھیں چھوٹے قاف کے ساتھ تو اس کا معنی عربی میں ہوتا ہے کتا. علی قلبک، اب ایک عام آدمی تلاوت کرتا چلا جا رہا ہے، وہ اس مقام پہ پہنچا، اگر خدا نہ خاصا اس نے پڑھ لیا، تجوید کی رعایت نہ کی، تجوید نہ سیکھی، مشق نہیں کی، پریکٹس کے بغیر قرآن پڑھ رہا ہے، تو لامحالہ وہ کیا پڑھے گا؟ علی قلبک. نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت کہ ہم نے اس قرآن کو اے پیغمبر آپ کے کتے پر اتارا. اب خود سوچیں کہ اب اس معنی میں جب آئیں گے، اگر ایسی تلاوت نماز میں ہوئی تو نماز فاسد ہو جائے گی. یعنی ایسی غلطی کرنا تجوید کے لحاظ سے کہ جس سے معنی بالکل بدل جائے، معنی الٹ ہو جائے، تو وہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے.